سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عافیت، صحت اور ایمان کے ساتھ رکھے۔ میں آپ سب کو آج کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری 17th کلاس ہے۔ 3 کلاسز باقی ہیں۔ پلیز کوئی سکپ نہ کرے ان لیسنز کو، بہت ہی امپورٹنٹ لیسنز ہیں۔ اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں یہ جو ابواب ہم پڑھ رہے ہیں ان کو میں کمپیئر بھی کروں گی، ان کے مطلب شارٹ سمری ان کی ایک آپ کے سامنے ہوگی، اور اس پہ ہم ابواب کا پھر اینڈ کریں گے، اور پھر اگلا جو ہے لیسن وہ نئے ٹاپک پہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی سورة الانفطار، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان ينظر یوم القیامت رأی العین فلیقرأ اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت۔ قرآن مجید کی سورہ الانفطار کی شروع کی آیات میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تم میں سے جو چاہتا ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، تم میں سے جو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتا ہو کہ کیا احوال ہوں گے قیامت کے دن، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے اذا الشمس کورت یعنی سورہ تکویر، پھر اذا السماء انفطرت سورہ الانفطار، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت الانشقاق۔ ان صورتوں میں قیامت کا نقشہ جو بیان کیا ہے واقعی دل دہلانے والا نقشہ۔ میں نے ایک سورت انفطار کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، فجرت مجھول کا صیغہ ہے، پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں جب تلٹ پلٹ کر دی جائیں گی، بُعْثِرَت بھی مجھول کا صیغہ ہے، تو علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ انسان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے ساری زندگی کیا کیا، اس کا پورا اعمال نامہ اس کے سامنے آ جائے گا، اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی جو نیک اعمال کیے اور جو اس نے برے اعمال کیے، اور جن کو کرنے سے وہ محروم رہا، یعنی وہ نیک اعمال کرنے سے محروم رہا، اور جن برے کاموں سے وہ بچا رہا، وہ بھی اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اچھے یا برے کام کیے وہ تو اس نے آگے بھیج دیے، اور ان کے اثرات اور ان کے نتائج جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ سب اسے معلوم ہو جائے گا۔ کیسے کھلے کھلے الفاظ میں ان تینوں صورتوں میں ذکر ہے۔ ان کو ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا ہمارا جو باب ہے، ہم جو آج کل اب باب مزید فی پڑھ رہے ہیں نا، اور آج کا ہمارا باب باب انفعال ہے۔ ان آیات میں آپ کو اس باب کے الفاظ ملیں گے۔ اس باب کے ہر فعل میں حرف نون دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ اس باب سے قرآن مجید میں نسبتاً کم افعال قرآن مجید میں استعمال ہوئے۔ باب کا نام ہے باب انفعال یا باب انفعال۔ اگر ہم روٹ فا عین لام کو سامنے رکھیں تو باب کے نام یا مصدر میں پہلے حمزہ ہے، پھر نون ایکسٹرا پڑھنا ہے، اور پھر عین کلمہ کے بعد مصدر میں ایک الف کا اضافہ ہے۔ انفعال، فا کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ تو اس وزن پر، اس پیٹرن پر جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ان سے لفظ شروع ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان سے شروع ہونے والے الفاظ میں اگر تیسرا حرف تا آ گیا تو پھر ہم نے جو پہلے باب پڑھا ہے نا اس کے الفاظ ہوں گے۔ باب افتعال، اس کی خاص پہچان کیا تھی؟ تیسرے نمبر پر تا تھا۔ مثلا ان سے شروع ہونے والے تیسرے نمبر پر تا کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیے، انتخاب، انتخاب، انتقام، انتظام۔ کیونکہ جب باب افتعال کا فا کلمہ نون ہوگا تو اس کا مصدر بالکل باب انفعال جیسا ہی لگے گا۔ ہر قاعدے میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتا ہے نا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو بھی قاعدہ ہے گرامر کا اس کا ایکسیپشن کچھ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باب انفعال میں آنے والا تا روٹ کا تا ہو۔ چیک کر لیتے ہیں کہ ان کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والا تا اگر آئے تو یہ باب افتعال ہوگا۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والی تا تو یہ باب افتعال ہوگا۔ آپ کو روٹ لیٹر تو نکالنے آتے ہیں نا، تو آپ چیک کریں کہ روٹ لیٹرز کے ساتھ ہے باب تا یا الگ ہے۔ اب ان الفاظ کو پہلے دیکھ لیں
کہ جو اس وزن پہ آتے ہیں، انفطار، انحصار، انکسار، ان کے بعد فا کلمہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، مصدر جو بن رہا ہے، انحراف، انشراح، انکشاف، انشقاق، انقلاب، انحطاط، انقطاع۔ اب تقریباً سارے ہی جو لفظ ہیں وہ آپ کے دیکھے بھالے ہیں، سنے ہوئے ہیں، اردو میں ہم بولتے ہیں، سوائے کوئی ایک دو کے، جیسے انشقاق ہے، یہ ہمارا اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ تو شروع میں آپ نے لفظ کے شروع میں بالکل آپ نے ان بولنا ہے، اور پھر روٹ کے دو حروف ہوں گے اور ایک الف کو ضرور بولنا ہے۔ یہ میں مصدر کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے انکشاف کے روٹ لیٹرز کیا ہیں تو بتائیے، چیٹ آپ کی چلنی چاہیے۔ انکشاف، ان کے روٹ لیٹرز بتائیں گے آپ، کاف، شین، فا۔ شاباش، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو ماشاءاللہ نکالنے آ گئے ہیں۔ اور بس یہی ہے، آپ کی ایکسپرٹ ہو جائیں گے آپ، کہ اگر آپ فوری ہی اس کو دیکھ لیں، بلکہ باپ کا نام بولا جائے تو پہلی نظر ہی آپ پہ جاننا چاہیے کہ روٹ کیا ہے، کیونکہ روٹ پہ دیکھیں سب کچھ روٹ پہ بیس کر رہا ہے۔ تو شروع میں ان ہٹا کے دو حروف اور الف کے بعد تیسرا حرف، کاف، شین اور فا، کاف، شین، فا، یہ ہو گئے انکشاف کے۔ ان باپ کا، ان جو ہے وہ باپ کا ہے، پھر دو حروف اور الف کے بعد تیسرا حرف آ جاتا ہے روٹ کا۔ اور یہ جو حدیث میں صورتوں کے نام انویٹ کیے گئے ہیں، مطلب پہلا نام ہے انفطار، انفطار، اس میں کچھ الفاظ کے آپ کو معنی آتے ہوں گے، انفطار کا معنی شاید نہ آتا ہو، لیکن ظاہر ہے یاد ویسے کیا ہوگا۔ کچھ الفاظ کے معنی نہیں آتے ہوں گے، انقلاب کے معنی آپ کو پتا ہے، انحراف کے معنی آپ کو پتا ہے، انقلاب کا پتا ہے، انفطار روٹ لیٹرز ہیں فا، طا، را، یہ پھٹنے سے، پھٹنے کے معنوں میں آتا ہے، اس کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، انشقاق۔ انشقاق کے روٹ لیٹرز ہیں شین، قاف، رقاب، شق۔ اس سے آپ کو اس لفظ کے معنی سمجھ آ جائیں گے، شق ہو جانا یعنی کہ پھٹ جانا۔ تو اسی طرح بھی اور بھی الفاظ ہیں، انحطاط، پھر بڑا خوبصورت لفظ انکسار، انشراح، انحصار۔ تھوڑا سا ان الفاظ کے معنی پر غور کریں تو انقلاب کے معنی ہے یو ٹرن، مڑ جانا، تبدیل ہو جانا، انحراف، منہ پھیرنا، انفطار، پھٹ جانا، انشقاق، شک ہو جانا، انشراح، شرح صدر ہونا، انحصار، ڈپینڈ کرنا۔ یہ تمام کے تمام الفاظ ایسے ہیں جو مفعول ڈیمانڈ نہیں کرتے، کٹ جانا، پھٹ جانا، انکساری اختیار کرنا، منہ پھیر لینا، یہ سارے اس طرح کے ہیں۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں مفعول کی ڈیمانڈ کسی میں بھی نہیں ہے۔ اس باب کی جو سب سے بڑی خصوصیت جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس باب میں استعمال ہونے والے تمام کے تمام الفاظ جو ہیں لازم افعال ہوتے ہیں۔ لازم الفاظ آپ کو پتہ ہے، میں دہرا دیتی ہوں، وہ ہوتے ہیں جن کا مفعول نہیں آیا کرتا۔ اگر آپ کسی متعدی فعل کو لازم بنانا چاہتے ہیں نا، تو آسان فارمولہ ہے کہ اس کا اس روٹ کو باب انفعال میں ڈال دیں۔ اس کی مثال مثلا میں بتاتی ہوں، فتح یفتح،
کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کھول دینا. فتح اس نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، کھولے گا، کھول رہا ہے. فتح زید البابا زید نے دروازہ کھول دیا. اب میں کہتی ہوں دروازہ کھل گیا تو پھر کیا کروں گی میں کہ یہی روٹ جو ہے فاتح اس باب میں لاؤں گی اور اپنا جملہ بولوں گی. لیکن اس کے لیے ہمیں پتہ یہ ہونا چاہیے کہ باب انفعال کا ماضی اور مضارع کیسے بنتا ہے، کس طرح بنے گا. اس کا جو وزن ہے باب کا ماضی، تو یہ ہم پہلے بنا لیتے ہیں. وہی روٹ ہے ہمارے پاس فا عین لام، روٹ لیٹرز فعلا. سٹیپ 1 ہے فعلا سے پہلے ان لگا دیں. ان فعلا، ان فعلا، یہ ماضی بن گیا. ہمیں زائد حروف بھی پتہ چل گئے. فا عین لام سے پہلے 2 حروف ہیں، حمزہ اور نون، اور یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے. جس طرح باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے نا، اسی طرح باب انفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے. اب ان فعلا ہوا کا صیغہ ہمارے سامنے آ گیا. اب میں ان فعلا سے گردان کرنا چاہوں گی تو بن جائے گی نا؟ بنا سکتے ہیں گردان؟ چلیں پہلی گردان میں خود بناتی ہوں. ان فعلا، ان فعلا، ان فعلو، ان فعلت، ان فعلتا، ان فعلنا، ان فعلتا، ان فعلتما، ان فعلتم، ان فعلتی، ان فعلتما، ان فعلتن، ان فعلتو، ان فعلنا. یہ ہماری ہو گئی گردان. اب میں اگر مائک دوں تو کون کر سکتا ہے گردان؟ ہاتھ کھڑا کیجیے گا. جی سب سے پہلے نصرت ناز ہے، تو نصرت آپ کیجئے انقلاب. انقلاب سے آپ بنائیے فعل ماضی کی گردان. انقلاب نا جی جی بالکل بولیے. انقلبا، 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 انقلبو، انقلبت، انقلبتا، انقلبنا، انقلبتا، ان ایک منٹ بجے مذکر واحد انقلبنا، تا کے اوپر زبر. انقلبتا، جی بجی ٹھیک ہے. انقلبتا، انقلبتما، انقلبتم، انقلبتی، انقلبتما، انقلبتن، انقلبتو، انقلبنا. شاباش شاباش، بارک اللہ فی علمک. بہت اچھا آپ نے کیا ہے، اور اتنی آپ میں آ جانی چاہیے ماشاءاللہ کہ آپ کو روٹ دیا جائے تو آپ کے سامنے ہیں مولڈ سارے، تو آپ فوراً فٹ کرتے جائیں روٹ اور بولتے جائیں. سمجھ آئے نہ آئے معنوں کی، لیکن معنوں کی سمجھ آپ کو آ گئی بھی ہے. جب ہم نے یہ 14 سیغے بنائے ہیں نا تو ہر ایک کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، تو وہ روٹ کا جو ترجمہ ہوگا، روٹ کا جو معنی وہ نکلے گا، وہی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے الحمدللہ. اب انحراف کو اگر ہم کریں گے تو آگے ہیں اسمامون. انحراف کی آپ پہلے 6 سیغے بنا دیجئے اسما. جی انحرفا، انحرفا، انحرفو، انحرفت، انحرفتا، انحرفنا. شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گلسہیل آپ کیجئے گا. کوئی روٹ ابھی ہم نے پیچھے وہ لفظ لیے نا، بنائیے آپ. کس سے بنائیں گی؟ اسی کا اگلے کروا لیں. ان کسرہ، ان کسرہ سے بنائیے. اگلے جو جی مذکر کے حاضر کے سیغے ہیں نا، ان کسرہ سے. جی ان کسرتا، ان کسرتما، ان کسرتم، ان کسرتی، ان کسرتما، ان کسرتن، ان کسرتو، ان کسرنا. جی اب فرزانہ ارائی آپ بنائیے گا کہ
سامنے نہیں ہے میرے جو لفظ. ٹھیک ہے. انشقاق. انشقاق چلے ایسا کریں, انشقاق انفطار سے بنائیے. انفطار. انفطار انفطرا انفطرا انفطروا انفطرت انفطرتا انفطرتا انفطرنا جی انفطرتا انفطرتما انفطرتم انفطرتی انفطرتما انفطرتن انفطرتو انفطرنا. ٹھیک ہے. چلیں اب باقی لوگ آگے بنائیں گے انشاءاللہ. تو آگے مضارع کی گردان ہاتھ آپ بھرے, جنہوں نے سنا لیا وہ بیک کر لیں. اور اب ہم بناتے ہیں یہ تو ہو گئی الحمدللہ. تو یہ جو تھا ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں تو اس میں کیا تھا؟ اذا السماء فطرت. کون سا صیغہ ہے یہ؟ آپ بتائیے ایمان دانش, کون سا صیغہ ہے اور کیوں یہ آیا اس طرح؟ میم مونس کا صیغہ ہے, مونس غائب کا, اور یہ سماؤں کی وجہ سے آیا ہے. کیوں سماؤں میں کیا خاص بات ہے؟ سوری, نہیں سماؤں آسمان کی جمع ہے نا, غیر عاقل کی جمع ہے, تو اس کے ساتھ یہ مونس کا صیغہ آیا ہے. سماؤن جو ہے غیر عاقل کی جمع نہیں ہے, یہ واحد ہے. اور واحد چونکہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے نا, تو اس کے ساتھ صیغہ واحد بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی آ سکتا ہے. تو یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے مؤنث کے صیغے کی, اذا السماء فطرت. اور پھر جو بالکل مؤنث ہے نا السماء, اور پھر اذا الکواکب انتثرت, یہاں بھی چوتھا صیغہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ جمع ہے غیر عاقل کی. جی یہ جمع ہے غیر عاقل کی کواکب, اور سما جو ہے وہ خود مونس ہے. ہاں جی بالکل غیر حقیقی مؤنث ہے, غیر حقیقی. ٹھیک ہے میم, میں تو اس کنفیوز میں ہو فعل مؤنث آئے گا, لیکن یہ یاد ہے کہ فعل ماضی کے ساتھ مذکر بھی فعل آ سکتا ہے. یہ باتیں آپ کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھے رہیں گی نا, تو آپ پریشان نہیں ہوں گے کسی جگہ بھی کہ یہ تو ایسے کیوں آ گیا اور ویسے کیوں آ گیا. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں تو ان فطرت السماء بھی درست ہوگا اور ان فطر السماء بھی درست ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم جملہ اسمیہ بولیں تو السماء پہلے آ جائے گا, جملہ فعلیہ بولیں گے تو فعل پہلے آ جائے گا. یہ فرق ہو جائے گا. ٹھیک. تو اذا جو ہے وہ کیا ہے, کون بتائے گا؟ ہنا بلال آپ بتائیں گی اذا کیا ہے؟ جی میم یہ حرف ہے اور یہ حرف شرط کے اس میں آ جائے گا. اس کے معنی جب میں کہے گے جب آسمان پھٹ جائے گا. تو جب آسمان پھٹ جائے گا, لیکن ماضی کا صیغہ آیا ساتھ. ہم کہہ رہے ہیں کہ جائے گا, یہ تو ماضی ہے نا. جی نازیہ عمران آپ بتا جی سکتی ہیں میم کیا؟ میم اس کا میں بتا رہی تھی, یہ مائک میوٹ ہو گیا تھا. یہ اس لیے کہ جب یہ از ایسا حرف ہے جو فعل ماضی سے پہلے آئے تو اس کا ترجمہ ہم مستقبل میں کرتے ہیں, مضارع میں کرتے ہیں. بالکل, شاباش شاباش, بالکل. اور اگر اگر ماضی, مضارع سے پہلے آ جائے تو پھر ہم ماضی میں کرتے ہیں. ٹھیک, چلے الحمدللہ یہ بات سب کو کلیئر ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم بنا لیتے ہیں مضارع. ہاتھ جنہوں نے کھڑے کیے ہیں وہ کھڑے رکھیے, پھر آگے ان کو پوچھتے ہیں. ماضی ہم سوری مضارع جب ہم بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ جی نازیہ عمران آپ بتائیے کیا کریں؟ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ نازیہ عمران. سب سے پہلے تو ہم علامت مضارع لگائیں گے. علامت نہیں کہتے, علامت. میری بڑی کوشش ہے کہ میں علامت آپ سب کی علامت پروننسیشن سوری زیادہ اچھی کر دوں. جی نہیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ. دیکھیں ہم سب سیکھنے کے پروسیس میں ہیں. میں بھی سیکھ کے یہاں پہنچی ہوں, پھر بھی غلطی کر دیتی ہوں. کوئی بات نہیں, بس سیکھتے جائیں.
علامت مضارع جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو آگے آئے جی گا فا کلمہ. تو درمیان میں کیا کریں گے؟ الف نون تو آنا تھا نا، حمزۃ الوصل تو ہم نے ہٹا دیا، جی وہ گر جائے گا، اور علامت مضارع نون سے مل جائے گی، جی ٹھیک ہے. یا الف جو تھا، یعنی حمزہ جو تھا وہ حمزۃ الوصل تھا، مضارع بناتے ہوئے ہم نے اس کو سکپ کر دیا، اس کو گرا دیا. یا کے اوپر جو زبر ہے وہ ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملے گی، اور پھر آگے وہی فعلا لگے گا، ینفعلا. لیکن عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ علامت مضارع میں لام کلمہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے، تو کیا بنا؟ ینفعلو. اس کی گردان اگر ہم بعد میں کریں تو ملیحہ عرفان، آپ کیا اس کو زبانی کر سکتی ہیں قاف لام با سے؟ انقلبا. جی انقلبہ نہیں سوری، یہ تو ماضی ہو گیا نا، انقلبا تو جی جی ینقلبو، ینقلبو سے کر سکتی ہیں گردان؟ جی، کوشش کرتی ہوں. جی ینقلبو، ینقلبانی، جی ینقلبو، تنقلبو، بون تنقلب، ینقلبو. تنقلب مؤنث آ گیا نا، مضارع مؤنث. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تنقلب، تنقلبانی، تنقلبنا، سوری ینقلبنا، ہوں تنقلب، تنقلبانی، تنقلبون، تنقلبین، تنقلبانی، تنقلبنا، ہوں انقلب، ننقلب. ماشاءاللہ، بالکل درست، بالکل درست. اچھا چلیں، ایک میں گردان بول دیتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے پیٹرن آ جائے، اگلے پھر اس کو دیکھ بولے. ینفعلو، ینفعلانی، ینفعلون، تنفعلو، تنفعلانی، ینفعلنا، تنفعلو، تنفعلانی، تنفعلون، تنفعلین، تنفعلانی، تنفعلنا، انفعلو، ننفعلو. جی اب بینش آپ کیجئے، کس کے ساتھ آپ کریں گی؟ جی بس ان کسرہ سے کیا بنے گا مضارع؟ ینکثیرو، چلیں بنائیے پھر مضارع کی گردان. ینکثیرو، ینکثیرانی، ینکثیرون، ینکثیرو، سوری تنکثیرو، تنکثیرانی، ینکثلن، ینکسرنا، ینکثرن، سینہ سواد نہیں ہے، آگے بڑھیے نا. ینکثر، یا میں سعدیہ احمد آپ آگے کر دیں گی؟ نہیں آ رہا؟ جی میں کروں گا جی. انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا جی. جی اچھا باجی ذرا وہ دوبارہ سے بول دیجیے گا کون سا ورڈ تھا؟ ینکسرو، ینکسرانی، ینکسرون، اچھا تنکسرو، تنکسرانی، تنکسرنا. اب حاضر جی کے چار سیگے بول دیں. جی تنکسرو، تنکسرانی، تنکسرونا، تنکسرینا، تنکسرانی، تنکسرنا، انکسرنا، ننکسرنا. انکسرو، ننکسرو. اس میں سوری نون کیا ہے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی رضوانہ، ان کو کیا کریں گے آپ؟ کاشا فاتح بنا لیں. اسے فاتح اور را سے بنائیے. فاتح را، ینفطرو، ینفطرو، ینفطرانی، ینفطرونا، تنفطرو، تنفطرانی،
यनफतिरना, ठीक है तनफतिरु, तनफतिरानी, तनफतिरूना, तनफतिरीना, तनफतिरानी, तनफतिरना, अनफतिरु, ननफतिरु। ठीक, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिका। अच्छी। आगे फरीहा नाज, आप बताएंगी? इस तरह है कि मैं सामने रख लेती इनको कि ठीक है। इनहिसार, इनहसरा, इससे मुजारे की गर्दान कीजिए। इनहसरा, इनहसरा, इनहसरा जी यनहसिर, यनहसिरु, ठीक, यनहसिरानी, यनहसिरूना, तनहसिरु, तनहसिरानी, यनहसिरना, शाबाश, तनहसिरु, तनहसिरानी, तनहसिरूना, तनहसिरीना, तनहसिरानी, तनहसिरना, अनहसिरु, ननहसिरु। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जिस बाब में आइन कलिमा के नीचे जेर है उसका ख्याल करना है, अलामत मुजारी का ख्याल करना है। और फिर सीखे तो आपको माशाल्लाह अब रट गए हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि नहीं गलती होगी, अल्लाह करे। लेकिन सिर्फ अब बाब की, मुजारे की अलामत और आइन कलिमा की हरकत, या जेर होगी या जबर होगी, उसका आपने ख्याल करना है। माशाल्लाह, ठीक है। चले आगे हम चलते हैं। तो ये हो गए। फिर सूरह तकवीर में हम कर चुके हैं ना, एनालाइज कर चुके हैं। तो इज़न नुजूमुन कदरत, ये भी इज़ा शम्सु, इज़ा इसमें ज़र्फ़ ज़मान है, बमानी शर्त है, और ये मुस्तकबिल में इसकी तर्जुमा आता है, मुस्तकबिल पे दलालत करता है। अश-शम्सु, सूरज, और ये हकीकी मुअन्नस नहीं है। कुव्विरत, ये बताइए कि ये क्या है, कुव्विरत क्या है? जी, रिता इलियास, आप बताइए। रिता जी, तलत मुजफ्फर, आप बता दीजिए। तलत जी मैम, मुजफ्फर मैम जी, प्लीज रिपीट कर दें जरा। मैंने पूछा है कि अशम्सु कुव्विरत, कुव्विरत ये क्या है, इसको एनालाइज करें। कुव्विरत, अच्छा मैम ये जो है ये तो होगा जब सूरज जो है कुव्विरत, ये तो मतलब फोर्थ सीगा है ना, इसका चौथा सीगा है कुव्विरत। और जी, चौथा सीगा है। जी, अब इसके मीनिंग्स मेरे जहन में नहीं आ रहे। इज़ शम्सु कुव्विरत, जब नहीं, सूरज फट जाए। ग्रामेटिकली इसको बता दें, अगर नहीं भी जहन में आ रहा हाँ, तर्जुमा तो और कोई ये मसला ना नहीं। मजहूल है जी, कुव्विरत। हाँ जी, ये कुव्विरत मजहूल है, और जी कुव्विरत अब गर्दान का चौथा सीगा है। चौथा सीगा है, वाहिद जी हाँ मुअन्नस, वाहिद जी। मुअन्नस गायब। और जी जब उसके बाद है सूरज, वाइजा, वाह का और अतफ इजा, जब ये इसका माजी में है, लेकिन इसका तर्जुमा जो है ये मुस्तकबिल में होता है। बिल्कुल इज़न ठीक है। नजूम, और सितारे जो हैं अन कदरत, ये वही एक वाला सीगा है मैम, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं। अनकदरत नहीं है, इसको जब हम मुन अलग से मुन बोलेंगे, कदरत, इन कदरत, इन कदरत ये माजी का सीगा है, तो आप नहीं हमजा इसको के नीचे मीम के जेर साथ लगाएं। जोड़ेंगे, नून के साथ ना, इज़न नजूम बिल्कुल मुन बिल्कुल, कदरत। जब जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे, जी जी, नुजूमुन कदरत। लेकिन अगर आप अलग से इस लफ्ज को पढ़ेंगे तो अन नहीं, इन कदरत, कदरत पढ़ेंगे। इन कदरत, ये चौथा सीगा है ये भी ना, कदरत। जी, इज़न नजूम गर्दान का कदरत। चौथा सीगा आ रहा है ना, कदरा, जी चौथा, कदरा, इन कदरू, इन जी कदरत। जी, ठीक है, इन कदरत, जी चौथा सीगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुव्विरत जो है वो फेल माजी मजहूल है। माजी इसका है कव्वरा, कव्वरा युकव्विरु
तकवीरन मसर इसका बनता है। तो कुव्विरा कुव्विरा कुव्विरू, जो जब मजहूल भी बनता है ना तो उसकी पूरी गर्दान बन सकती है। तो ये चौथा सीगा आया यहाँ पे कुव्विरत, जब चांद जो है वो लपेट दिया जाएगा, सॉरी सूरज, अशम्स, सूरज लपेट दिया जाएगा। ठीक है, तो जब इज़ा जो है इसमें ज़र्फ़ ज़मान है बमानी शर्त, मुस्तकबिल पर दलालत करता है, और अन-नुजूम ये जमा है और गैर आकिल की जमा है, इसका वाहिद है अन-नज्म सितारा। और इन कदरत फिल माजी वाहिद मुअन्नस, माजी इसका हुआ का बनता है इन कदरा, मुजारे है यन कदिरू, और मसदर क्या बनता है इन किदारन। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब सिर्फ मेरे ख्याल नाहीद हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया है। तो इन कदरत का रूट है काफ दाल रा, बाबे इनफियाल में आके ये बना है इन कदरा। इन किदार का मतलब है गदला हो जाना, इन कदरा यन कदिरु इन किदारन। और फिर जब अगला आया था ज़ुरा इंशिकाक में, इज़्ज़त समा उन शक्कत, जब आसमान शक हो जाएगा, फट जाएगा। रूट इसका है शीन काफ काफ। इन बाबे इनफाल के जायद हुरूफ है, शीन काफ काफ रूट बन गया, और ता जो है वो चौथे सीगे की ता है। इस रूट में दो काफ इकट्ठे हैं। तो मर्ज वाला टॉपिक हम अगले एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस थी जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, मन सर्रहु अन यंजुरल यंजुरा अन यरा, वजह से फेल मुजारे जो है वो इला यौमिल क़ियामती, ताकि वो राजुल ऐनिन आंखों से देखना हो। तो क्या करे वो, फल यकरा, तो चाहिए कि वो पढ़े इज़ा शम्सु कुव्विरत। और फिर दूसरी सूरत वइज़ा समा उन फतरत वइज़ा समा उन शक्कत। इसे जामे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। अभी तक हमने बाब से माजी, मुसारे और मसदर पहचान लिए। तो अब हमारा क्या बनेगा अगला टॉपिक बनाने का? नाहिद आप बताइए कि अब हम क्या करेंगे। सॉरी, मैं बाद में आपसे पूछती हूँ, आप टाइप कर दें। नाहिद आप प्लीज टाइप कीजिए, क्या बनेगा? फेल अम्र और नहीं, फरजाना जी अम्र बनाएंगे। ठीक है जी, अम्री कर लेते हैं जैसे आप सबकी मर्जी। तो फेल अम्र बनेगा इस तरह के, हम क्या करेंगे, स्टेप पे है ना इसके। तो स्टेप के लिए हम लेंगे फेल मुजारे हाजिर मुजक्कर का सीगा, और हमने चूंकि स्टैंडर्ड एक रखा हुआ है फा ऐन लाम से ही हम तकरीबन तमाम अबाब में बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम फा ऐन लाम ले लेते हैं। तो नाहिद आप बताइए, माइक अपना खोलिए और बताइएगा कि अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे। फिर माजी का पहला सीगा, मुजारे का पहला सीगा ले लिया, तनफाइलु। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। ये फेल अमर कर रहे हैं कि नहीं? अमर फेल नहीं, नहीं अम्र बना रहे हैं, अमर बना रहे हैं। इसको हम अलिफ लगाएंगे, इनफाला, और अलिफ तो आखिर में लगता है अगर चाहिए होगा तो। हम पहले सारे स्टेप्स कर लें, फिर देखेंगे अगर पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर अलिफ लगेगा। पहले और स्टेप कौन से? दो हैं, चले मैं खुद बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। फिर मुजारे हाजिर के पहले सीखा जो हमने लिया हुआ है ना, इसको अखफ कर देंगे, यानी लाम कलिमा को साकिन कर देंगे। तो ये क्या बन गया, तनफाइल। तीसरा स्टेप है अलामत मुजारे को हटा दें। हमने हटा दी, अब पढ़ के देखिए पढ़ा जा रहा है।
نہیں پڑھا جا رہا. اب ہم الف لگائیں گے اور یہ لگائیں گے حمزۃ الوصل تاکہ پڑھا جا سکے. اب عین کلمہ پر اگر پیش ہے تو پیش آئے گی الف پر، اور اگر زبر یا زیر کچھ بھی ہو تو پھر ہم حمزۃ الوصل پہ زیر لگائیں گے. تو یہ کیا بن گیا؟ انفعل. یہ فعل امر بن گیا. انفعل، انقلب، انکشف، انحسر، اس طرح سارے بن جائیں گے. چلیں اب آ جائیں فعل نہیں کی طرف. سٹیپ 1 ہے کہ وہی والا کہ آپ فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ لے لیں. تنفعلو، فعل مضارع سے پہلے لا لگائیں. دونوں میں دیکھیں تھوڑا، لیکن معنوں میں کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. لا لگا دیا اور پھر تیسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ فعل مضارع کو اخف کر دیں. اس کی علامت مضارع نہیں ہٹتی، لا کا اضافہ ہو جاتا ہے. لا تنفعل. اب یہ فعل نہیں تیار ہے. لا تنفعل کیا بن گیا؟ ہماری تصریف کیا ہو گئی؟ انفعل ینفعل انفعالا. انفعل لا تنفعل، یہ نہیں تک ہو گئے. ٹھیک، تو آگے ہم جائیں گے اگلے کی طرف. ان کلمہ سے تصریف کوئی کرے گا؟ ہے نا، آپ کیجئے. جی میم. جی میم، انقلبہ، انقلبہ سے انقلبہ ینقلب انقلابا انقلب لا تنقلب. شاباش. جی آگے طلعت مظفر آپ بنا دیجئے. کس سے بنائیں گے؟ ان حرفہ، اسے تصریف کر. جی میم، اس کا بنے گا انحرفا ینحرف انحرافا انحرف لا تنحرف. لا تنحرف میم صحیح ہے. جی بولیے. انحرفا ان ینحرف انحرافا انحرف لا تنحرف. شاباش شاباش. انحرافن، ہاں کے نیچے زیر کلیئر کر کے بولیے گا. انحرفا ہم اکثر جو نا اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ ذرا مجہول طریقے سے بولتے ہیں، تو عربی میں بڑے کلیئر کٹ آپ بولنے چاہیے تاکہ ہمیں اردو میں بھی اس کی عادت پڑ جائے. چلیں الحمدللہ اب ہم کرتے ہیں کہ باب انفعال سے اسم الفاعل بنانے کا کیا طریقہ ہے. اوکے، شاید اسم الفاعل بھی بنانے سے رہ گیا میرا خیال ہے. چلیں آپ بنا لیجئے. ہے الحمدللہ. تو باب انفعال سے ہم نے کیا کیا؟ مضارع کا ہوا کا صیغہ لے لیا. ینفعلو، ینفعلو لے لیا. تو پھر کیا کریں گے؟ علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ باب خواہ افعال ہو، تفعیل ہو، مفعلہ ہو، کوئی بھی ہو، تو ان سب کا آخر تک جو ابھی باب ہم نے نہیں پڑھے ان سب کا بھی اسم الفاعل بنانے اور اسم المفعول بنانے کا، مجہول ماضی اور مجہول مضارع بنانے کے سیغے روٹ جو ہیں، ان کے رولز جو ہیں وہ سارے بالکل سیم ہیں، بالکل سیم. بس آنکھیں بند کر کے آپ اپلائی کریں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماضی کیا تھا، مضارع کیا تھا، اور پھر اس سے آگے سٹیپس بالکل سیم ہے. باب انفعال کا ہم نے ہوا کا ماضی لے لیا ینفعلو، علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دی. منفعلو، کلمہ لام کلمہ پہ تنوین لگی کیونکہ اس میں منفعلن، اور پھر اس باب کا مفعول تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ سارے ہی فعل لازم ہے، اس کا مفعول ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب مفعول نہیں ہوگا تو پھر مجہول بھی نہیں بنے گا نا، نہ مجہول بنے گا ماضی، نہ مجہول مضارع بنے گا. آپ کا کام کم ہو گیا. خوش ہو جائیں.
خوشی ہوئی ہے؟ چیٹ میں بتائیں گے، پتہ نہیں بتاتے نہیں بتاتے. ویسے ایک بات ہے کہ میں ساری چیٹ پڑھتی ہوں بعد میں الحمدللہ. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے. بہرحال انفعل ینفعل انفعالا انفعل لا تنفعل منفعل، اور بس. چلیں اب آ جاتے ہیں ہم ان کسرہ سے. کون بنائے گا ان کسرہ؟ چلیں ایمان دانش کا ہاتھ کھڑا ہوا پہلے. ایمان دانش آپ بنائیے ان کسرہ. جی میم. انکسرا ینکسرو انکسارن انکسر لا تنکسر منکسر منکسرن. منکسرون، ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ کیا تھا؟ اس کا روٹ تھا میم کاف سین را. چلیں بنش کاف سین را میم. آواز بہت آواز آ رہی ہے کٹ میم؟ گئی. چلیں آواز آپ کی کٹ گئی تھی آواز. اس کا روٹ ہے کاف سین را. میرے خیال آپ نے بولا بھی ہے لیکن کٹ کٹ کے آئی آواز. بہرحال اگلا جو ہے آپ کیجئے انحرفہ. بنش انصاری آپ بولیے. انحرف انحرف ينحرف انحرافا انحرف لا تنحرف انحراف سوری منحرف. شاباش، بالکل درست ہے. اور آگے ہیں فضانہ آرائی. آپ بتا دیجئے انقلابہ. شاید پہلے بھی آپ بتا چکی ہیں انقلابہ سے. بہرحال بول دیجئے انقلابہ. انقلبا ینقلبو انقلابا انقلب لا تنقلب منقلبا. ٹھیک ہے الحمدللہ. جی بریرہ کامران آپ کر دیجئے انطلقہ. انطلق ينطلق انطلاقا انطلق لا تنطلق منطلق. شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت فلوئنٹ تھی آپ. جی بریرہ نے بتایا نا ابھی. جی اب آ جائیں گلسہیل. آپ بتائیے کہ انسلخہ یا انصرفہ پہلے بولیے. انصرفہ. جی میم. انصرفا ینصرفو انصرافا انصرف لا تنصرف منتصر منتصر. منصرف. منصرف میم. جی ٹھیک ہے. چلیں اسما مون آپ بتائیے انسلخہ. جی اسما. ينسلخ انسلاخ انسلخ لا انسلاخ جی انسلخ لا تنسلخ منسلخ. شاباش، بالکل درست. چلیں اب باری ہے ہمارے اگلے باب کی، اور باب کا نام ہے استفعال. چلے میں سب کے مائک کھلوا رہی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب کے سب ابواب کے نام بولیں پہلے. ابواب، پہلا باب تھا انفعال. بولیے. انفعال. انفعال. دوسرا کیا باب تھا؟ تفعیل. باب تفعیل. تفعیل. اور تیسرا باب تھا باب مفاعلہ. تیسرا باب تھا تفاعل. چوتھا باب تھا تفاعل.
اور پانچواں باب کون سا تھا؟ تفاعل. تفاعل کہہ رہے ہیں، بالکل تفاعل. پھر کون سا تھا؟ دوسرا باب افتعال. شاباش. اور پھر اس کے بعد انفعال. اور اگلا استفعال. آپ نے یہ بتائے ہیں نا تمام ابواب کے نام، اسی طرح آپ کے ٹپس بھی ہونے چاہیے کہ ان میں کتنے کتنے حروف کا اضافہ ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم یہ سارا کچھ کریں گے سمری کر کے، تو پھر اس کے بعد آپ کا امتحان بھی ہوگا اور ختم ہونے والا نا یہ ہمارا کورس انشاءاللہ. میم یہ باب لاسٹ ہے یہ استفعال؟ نہیں، اس کے بعد ہم 2 باب پڑھیں گے اور اس میں سے ایک باب تو پراپر پڑھیں گے اور ایک کو صرف ہم ٹچ کریں گے. یہ دونوں باب ایسے ہیں کہ اس میں سے قرآن میں کچھ نہ کچھ آتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم 10 ابواب پڑھیں گے انشاءاللہ. عام طور پہ تو 8 ہی پڑھائے جاتے ہیں، ہم 10 پڑھیں گے. ویسے ابواب 12 ہیں، عربی گرامر کے ابواب جو ہیں وہ 12 ہیں 12، لیکن ہم 10 کریں گے. 9 کو تھوڑا صحیح پڑھیں گے لیکن 12ویں کو صرف ہم ٹچ کریں گے. چلیں، اس باب کی جو پہچان ہے نا وہ بہت آسان ہے. شروع میں الف آتی ہے اور پھر سین اور تا. سین اور تا ہر باب میں کے ہر سیغے میں آئیں گے، سین اور تا. تو ہر لفظ میں سین اور تا نمایاں واضح ہوں گے. شروع میں حمزۃ الوصل آتا ہے مصدر میں، اور پھر سین اور تا کا اضافہ ہوتا ہے فا کلمہ سے پہلے. پیچھے کرو. تو پہلے ہم کر لیتے ہیں اس کے لفظ جو بنتے ہیں: استغفار، استکبار، استقبال، استفتاح، استحکام، استشہاد، استقدام، استعجال، استحسان، استہزاء، استقرار. ہم کیا کہتے ہیں؟ استقرار. استقرار نہیں ہوگا، استقرار. استقدام. استقبال ہم کہتے ہیں، استقبال ہوتا ہے. استقبار، استغفار. تو کیا کہتے ہیں ہم بہت استغفار کرتے ہیں، پتہ نہیں شاید ہم بولتے ہی نہیں صحیح، اس لیے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہو گئے اس باب کے استعمال ہونے والے الفاظ. تو باب فعال ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، پھر تفعیل پڑھا، پھر مفعلہ. 3 بابوں میں کیا تھا؟ آپ نے دیکھا تھا کہ علامت مضارع جو ہے نا وہ پیش والی تھی اور عین کلمہ زیر والا تھا. اس کے بعد ہم نے 2 باب پڑھے جس میں علامت مضارع زبر والی اور پھر عین کلمہ بھی زبر والا ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے 2 باب پڑھے. ان دونوں بابوں کا حمزۃ الوصل آپ نے دیکھا اور علامت مضارع زبر والی تھی، لیکن عین کلمہ زیر والا ہو گیا تھا. گویا 7 ہمارے باب پورے ہو چکے. باب استفعال ہمارا 8واں باب ہے. تو یہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ ہم 9واں ذرا سا کچھ پڑھیں گے اور 10واں صرف ٹچ کریں گے، صرف تعارف کرائیں گے، پھر ہم سمری وغیرہ کریں گے. تو اب باب استفعال کی طرف ہی واپس چلتے ہیں ہم کہ اس کا فعل جو ہے وہ، اچھا اس کی خصوصیت دیکھ لیتے ہیں پہلے. اس باب میں یعنی باب استفعال میں عام طور پر طلب کرنے اور چاہنے کا معنی ہوتا ہے. اس باب میں یعنی باب استفعال میں عام طور پر طلب کرنے یا چاہنے کا معنی ہوتا ہے. مثلا ہم روٹ لیٹرز لیتے ہیں نون، صاد، را. تو جب ہم اس کو ثلاثی مجرد میں لیتے ہیں نا تو باب ہے نون، تو اس سے ماضی بنتا ہے نصرہ، فعل مضارع بنتا ہے ینصرو، مصدر اس کا بنتا ہے نصرن. نصرن کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. جب یہ باب تفعیل میں آئے گا نا نون صاد را، تو اس سے بنے گا نصرہ ینصرو تنصیرن، اور یہاں پہ معنی بالکل فرق ہو گئے.
اس کا معنی بنتا ہے نصرانی بنانا. نصرانی آپ کو پتا ہے نا کون ہوتا ہے؟ اچھا اب آ جائیے باب مفعلہ میں، اگر یہی نون صادرہ آئیں تو کیا بنے گا؟ ناصرہ یناصرو یناصراتن، سوری مفاعلتن کے وزن پہ آئے گا نا، مناصراتن. ناصرہ یناصر مناصراتن، یہاں پہ چونکہ شراکت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا. باب افتعال میں جب آئے گا تو یہ بنے گا انتصر ینتصر انتصار. معنی دیکھیں کتنا فرق ہو گیا، کامیاب ہونا. میں نے بتایا تھا نا آپ کو پہلے بھی کہ ایک عام طور پر ایک روٹ یا مادہ جو ہوتا ہے، جب اب باب ثلاثی مجرد سے باب افعال میں ڈالتے ہیں تو معنی کام ہونا سے کام کرنا کی ہو جاتا ہے، اور باب تفعیل میں آ کے اسی مادے سے وہی کام اہتمام اور تدریج کے ساتھ ہو جاتا ہے. باب مفعلہ میں وہی کام باہم ہو جاتا ہے، یعنی دو لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے. تو چلیں اس باب کا پہلے ہم ماضی بنا لیتے ہیں. باب استفعال کا فعلہ لے لیں، ماضی کا صیغہ. اس کے بعد سوری استفعال میں جب یہ مادہ آ جاتا ہے نا تو استنصر یستنصر استنصار، اس کا معنی ہو جاتا ہے مدد طلب کرنا، مدد چاہنا. تو ماضی بنانے کے لیے ہم نے اس کے لیے فعلہ لیا، اس کے شروع میں ہم نے استا لگا دیا، استا، اور فا کلمہ کو ساکن کر دیں. استفعل، استفعل یہ ہمارا ماضی بن گیا. استفعل، استفعلا، استفعلو، استفعلت، استفعلتا، استفعلنا، استفعلت، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن، استفعلتو، استفعلنا. یہ ہمارا ماضی بن گیا. اور اس کا فعل مضارع بنے گا، علامت مضارع یا زبر کے ساتھ آئے گی. اور باب استفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، یعنی فعل مضارع میں لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. تو سٹیپ 1 ہم نے لے لیا، فاعل لام علامت مضارع زبر کے ساتھ، سین ساکن، تا پر زبر آئے گی تو فا کلمہ ساکن اور عین کلمہ پر زیر. لام پر تو مضارع میں آتی ہی پیش ہے، تو کیا بن گیا؟ یستفعلو. سارے یہ سٹیپس لکھے ہوئے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے مختصراً بتا دیا کہ یستفعلو. تو یستفعلو، یستفعلانی، یستفعلونا، تستفعلو، تستفعلانی، یستفعلنا، تستفعلو، تستفعلانی، تستفعلونا، تستفعلینا، تستفعلانی، تستفعلنا، استفعلو، نستفعلو. جی 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 ایمان دانش. جی میم. آپ کس سے بنائیں گے؟ استغفرہ سے بنائیں. یستغفرو یہی مضارع کی گردان کر لیں. جی میم. یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرونا، تستغفرو، تستغفر. سوری جی بولیے. جی تستغفرو، تستغفرانی، تستغفرنا، تستغفرو، تستغفرانی، نہیں، تستغفرونا. یستغفرنا آئے گا، یستغفرنا آئے گا، تستغفرنا نہیں آئے گا. چوتھے سوری سیکھے پہ میم. چوتھے. جی یستغفرنا،
ٹھیک ہے تستغفرو تستغفرانی تستغفرونا تستغفرینا تستغفرانی تستغفرنا استغفرو نستغفرو. چلے اچھا باقی ہم گردانے انشاءاللہ اینڈ پہ جو ٹائم بچے گا ہم اس کی پریکٹس پوری کرتے ہیں. تو ہم اس سے پہلے فعل امر بنا لیتے ہیں. کیا بنے گا؟ فعل مضارع کا پہلا صیغہ حاضر کا لے لیں گے تستفعلو، پھر اس کو اخف کر دیا، پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ ہو گیا اس کو اخف کر دیں، اخف ہو گیا تستفعل ہو گیا. علامت مضارع جب ہم نے ہٹا دی تو سین ساکن شروع میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو حمزہ لگائیں گے. اگر اس پہ بھی کوئی حرکت نہیں دیتے تو یہ تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا نا، دو ساکن اکٹھے بھی نہیں آ سکتے. تو پھر کیا کریں گے؟ زیر لگائیں گے. آگے کہیں مجھے پیش نظر نہیں آ رہی. تو یہ ہو گیا استفعل، یہ بن گیا ہے فعل امر باب استفعال کا. اور فعل نہیں بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ وہی حاضر کے صیغے سے پہلے لا لگا دیں اور پھر اس کو اخف کر دیں. لا تستفعل جو نہیں ہے وہ بھی تو اسی کو کیا جاتا ہے نا جو سامنے موجود ہو، منع کیا جاتا ہے. تو اس لیے حاضر کا صیغہ ہی ہم لیں گے. اور جب ایک کو منع کر سکتے ہیں تو دو کو بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کو بھی کر سکتے ہیں. مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آپ نے 6 صیغوں کو اس کو آپ نے بنانا ہے. ضرور اس کا ہوم ورک کیجیے گا کہ واحد مذکر، پھر ڈبل مذکر اور پھر جمع مذکر، پھر واحد مؤنث، پھر ڈوئل مؤنث اور پھر جمع مؤنث. ان 6 صیغوں کا آپ نے پریکٹس کرنی ہے باب فعال سے لے کے باب استفعال تک. 6 کے 6 صیغے جو ہے نا آپ کوئی بھی روٹ لے کے کوئی سے دو روٹ لے کے تو پھر آپ نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک، تو باب استفعال سے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیجئے کہ مضارع کا ہوا کا صیغہ لیں گے یستفعلو، علامت مضارع ہٹا کے پیش والی میم لگا دے مستفعلو، اور پھر لام کلمہ پہ تنوین آ جائے گی مستفعلن. تو پھر باب استفعال کا ہوا کا صیغہ لے لیا یستفعلو، علامت مضارع ہٹا کے پیش والی میم لگا دیجئے مستفعلو. عین کلمہ کے اوپر زبر لگائیں گے چونکہ یہ اسم المفعول ہے مستفعلو، اور تنوین آئے گی چونکہ ہم اسم بنا رہے ہیں مستفعلن مستفعلن مستفعلن. تصریف کر سکتے ہیں؟ چلیں ہم ابھی نہیں کرتے تصریف، ہم پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. تو مجہول بھی ساتھ ہی بنا لیں. ہم نے جب بنائی ہے فعل مضارع کی گردان یستغفرو یستغفرانی یستغفرونا، تستغفرو تستغفرانی یستغفرنا، تستغفرو تستغفرانی تستغفرونا، تستغفرینا تستغفرانی تستغفرنا، استغفرو نستغفرو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. چلیں اب کر لیتے ہیں فعل ماضی مجہول باب افتعال سے. ماضی کا پہلا صیغہ لے لیا استفعلا، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، یعنی زبر ہی رہنے دیں. اس سے پہلے حرف کو چھوڑنا نہیں آپ نے. اس کے نیچے آپ نے لازمی ماضی مجہول کے لیے زیر ہی لگانی ہے. اور پھر جو بھی متحرک حروف بچ جائیں ان پر پیش لگا دیں. پہلے بھی ایک باب میں لگے ہیں نا، 2 حروف پہ پیش لگی ہے، اسی طرح اس میں بھی لگے گی استفعلا. یہ بن گیا
माजी मजहूल उस्तफिला। तो फिर हम बनाएंगे बाबे इफ्तियाल से मुजारे मजहूल बनाने का। इफ्तियाल से, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इस्तिफआल। ठीक है। यस्ताफिलु, आखिरी हर्फ को छेड़ना नहीं, लाम कलिमा पर पेश रहने दें। यस्ताफिलु, इससे पहले हर्फ को छोड़ना नहीं, यानी आइन कलिमा के ऊपर जबर लगाएं। यस्तफअलु, अलामत मुजारे पर मजहूल में पेशी आएगी, तो क्या बन गया? युस्तफअलु। ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया युस्तफअलु। तो फिर माजी बना है इस्तफअला, यस्तफइलु, इस्तिफआलन, इस्तफइल, ला तस्तफइल, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तिगफारन, इस्तगफिर, ला तस्तगफिर। ये हमने जब गर्दान की है तो लास्ट इसको देखें, वाहिद मुतकल्लिम का, अस्तगफिरु, मैं मगफिरत तलब करती हूँ, मैं इस्तिगफार करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं बख्शिश तलब करती हूँ अल्लाह, अल्लाह से, रब्बी जो मेरा रब है, मिन कुल्ली ज़ंबिन, हर गुनाह से, व अतूबु इलैह, और मैं उसी की तरफ तौबा करती हूँ, उसी से तौबा तलब करती हूँ। तो फेल अम्र भी हमारा बन गया था ना, इस्तगफिर। तो इस्तगफिरा दो के लिए हो गया, जमा के लिए हो गया इस्तगफिरू। तो क्या आता है? फस्तगफिरू, बस तुम सब तौबा करो, तुम सब इस्तगफार करो। अल्लाह ताला को इस्तगफार इतना पसंद है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लजिमल इस्तिगफार, जिसने इस्तिगफार को लाजिम कर लिया, जअला लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मखरजा, वो उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। मन लजिमल इस्तिगफार जअला लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िन मखरजा। कितना बड़ा इनाम है ना। अल्लाह ताला को इस्तिगफार बहुत पसंद है, इसको लाजिम पकड़ लें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह, बस तस्बीह करो, बिहम्दी का, उसकी हम्द के साथ, फस्तगफिरहु, फिर उसी से मगफिरत तलब करो। अल्लाह ताला हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है, और फिर ऐसी जगह से रिस्क देता है जिसमें उसको कोई गुमान भी नहीं होता। वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि वो उसको वहां से रिस्क देता है कि उसको गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी हुक्म दिया ना सूरा नस्र में, फस्तगफिर, के इस्तगफार करें। हदीस भी आपको सुना चुकी हूँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला बना देगा, पैदा फरमा देगा। तो हम गुनाह भी किए जा रहे हैं और इस्तगफार भी किए जा रहे हैं। गुनाहों से बचने की कोशिश करें, फिर इस्तगफार करें। हम साथ साथ गुनाह करते हैं, साथ साथ इस्तगफार करते हैं, अच्छी बात है,
لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے اور نیت کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام جو ہے نا آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرے، اور ہر دفعہ کوشش کریں، میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہ کام کرنے سے پہلے نا نیت کیا کریں۔ سونا بھی ہے نا تو یہ سوچ کے سوئیں کہ اس کے لیے میں اگلا جو کام میں نے کرنا ہے، میں نے کلاس لینی ہے، میں نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، یا پڑھانا ہے، یا کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آرام کر لوں تاکہ میں بہتر طریقے سے پڑھا دوں، تو وہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ بہرحال اچھا دیکھتے ہیں کہ اس جو باب کی خصوصیت ہے نا، اس میں طلب کرنے یا خواہش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ طلب یا خواہش کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ استغفرا اس نے بخشش طلب کی، استبدلا اس نے بدلنا چاہا، استفتح اس نے فتح چاہی، استسقا اس نے پانی مانگا۔ آیات آپ کو یاد آ رہی ہوں گی لفظ سن کے۔ اور یہ باب کبھی کبھی فعل متعدی کا معنی بھی دیتا ہے۔ استطعم اس نے کھانا طلب کیا، کہاں پہ آتا ہے استطعما؟ ان دونوں نے کھانا طلب کیا تھا سورہ کہف میں۔ استشہدا اس نے گواہی طلب کی۔ کبھی کبھی یہ فعل لازم کا معنی بھی دیتا ہے۔ استغلظا وہ سخت ہو گیا۔ سورہ الفتح کے آخر میں آتی ہے یہ آیت، اس میں یہ ہے استغلظا وہ سخت ہو گیا۔ استحسرا وہ تھک گیا۔ اب ان کے تو استغلظا اور استحسرا مفعول نہیں آئیں گے نا، تو یہ کبھی کبھی باب فعل لازم کا معنی بھی دیتا ہے۔ چلیں ابھی تک ہم نے جتنی عربی گرامر پڑھی ہے نا، اس کو ایک دعا بھی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ترجمہ کتنی اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے۔ چلیں میں ایک لفظ پہلے بولتی ہوں، اس کا معنی آپ بتائیے کہ کیا ہے۔ استخیر، استخیر کیا ہے اس کا روٹ؟ خو یا را؟ خواہ یا را، استخیرو میں خیر طلب کرتی ہوں۔ بالکل میں خیر طلب کرتی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ استخیر، استخیر، یستخیر، مستخیرن، اور پھر استخیارن، مستخیرن، مستخیرن، استخیارن۔ چونکہ روٹ میں عین کلمہ کی جگہ حرف آ رہا ہے نا، ایک یا علت کا حرف ہے، تو قواعد کے ذریعے اس علت کو دور کرنے کے بعد استعمال ہونے والی شکل یہ بنے گی استخار، یستخیر، مستخیر، مستخار، استخارہ۔ چونکہ یہ باب استفعال سے ہے نا، تو اس لیے اس کا معنی ہوگا خیر چاہنا، اور دعا استخارہ کا معنی بنے گا خیر چاہنے کی دعا۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، انی، انا پلس یا، انا حرف نصب ہے، اور یا جو ہے وہ واحد متکلم اٹیچ پروناؤن، اسم ضمیر متصل، یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن کے لیے لکھا ہوا ہے، انا کے لیے۔ حالت ہے نصب میں یا کی، اور یہ یا جو ہے یہ انا کا اسم ہے، یا جو ضمیر ہے یہ انا کا اسم ہے۔ بے شک میں، استخیرو فعل مضارع وہی واحد متکلم کا صیغہ،
خواہ یارا مادہ بن گیا باب استفال خیر چاہنا، میں خیر چاہتی ہوں کا اسم ضمیر اٹیچ پروناؤن تو تیری، انتا کے لیے نا، اور حالت نصب اس کو مانیں گے ہم، کا پر زبر پہ نہ جائیں، اس کی ویسے حالت جو ہے بطور مفعول منصوب ہے۔ میں خیر چاہتی ہوں آپ سے، یہ آپ میں نے اس کے لیے تقدس کے لیے لگائی ہے، اور ویسے تو واحد مذکر کا صیغہ یہ بعلمی کا مرکب جاری بعلمی، اور پھر علمی کا مرکب اضافی، آپ کے علم کے ذریعے، باہر فجر عین لام میم علم بعلمی مرکب جاری ہو گیا، اور پھر مرکب اضافی ہے علمی کا، مضاف اور مضاف الیہ، واو حرف عطف، اور استقدر یہ فعل مضارع آ گیا باب استفعال کا، روٹ ہے قاف دال را، قدرت چاہنا، استقدر میں قدرت چاہتی ہوں کا تیری، اسم ضمیر اٹیچ پروناؤن واحد مذکر حاضر کے لیے، حالت اس کی نصب ہے اسم ضمیر کی، چونکہ یہ مفعول ہے، میں قدرت چاہتی ہوں آپ سے، بقدرتی کا، بقدرتی یہ مجرور اسم، اور باہر فجر یہ ایک ہو گیا مرکب، اور دوسرا ہے قدرتی کا، قدرتی کا بالکل، قدرتی مضاف، اور کا جو ہے وہ مضاف الیہ، آپ کی قدرت کے ذریعے، واو اور حرف عطف ہے، اور کے معنی میں اسألو فعل مضارع انا کے لیے، روٹ ہے سین حمزہ لام مادہ، اور باپ ہے فا، فتح یفتح، میں سوال کرتی ہوں کا آپ سے، تجھ سے، کا جو ہے اسم ضمیر انتا کے لیے حالت نصب میں ہے چونکہ مفعول ہے، اور پھر من فضلی کا، من حرف جر، فضلی جو ہے وہ مجرور اسم ہے، اور پھر مضاف بھی بن رہا ہے کس کا، کا مضاف الیہ پوزیسر مرکب اضافی بنا، چونکہ کا معرفہ ہے تو اس کا مضاف جو ہے فضل وہ بھی معرفہ ہوگا، اس لیے فضل کی صفت جو ہے العظیم معرفہ آئی ہے۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ مضاف کی صفت جو ہے مرکب اضافی کے بعد آتی ہے، تو بعد میں آئی من فضلک العظیم، فضلکا کے بعد العظیم اس کی صفت آئی، تو میں آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں آپ سے، فَإِنَّكَ فا حرف ہے، ان حرف نصب ہے، کا جو ہے اسم ضمیر اٹیچ پروناؤن متصل ضمیر انتا کے لیے یا مذکر حاضر کے لیے، حالت نصب میں انا کا جو اسم ہے، انا کا جو ہے وہ انا کا اسم ہے نا، تو منصوب ہوگا، انا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے، تقدیرو کاف دال را مادہ، باب ضاد سے، ضرب یضربو فعل مضارع انتا کے لیے، تقدیرو آپ قدرت رکھتے ہیں، تو قدرت رکھتا ہے یا رکھے گا، واو حرف عطف، اور لا اقدر، اب یہ نفی میں آ گیا، لا نہیں، اقدر میں قدرت رکھتا، میں قدرت نہیں رکھتا، یا کہیں گے میں قدرت نہیں رکھتی، لا حرف نفی ہو گیا، فعل مضارع ہے اقدر واحد متکلم کا صیغہ، کاف دال را روٹ، باب ضاد قدرت رکھنا، میں قدرت نہیں رکھتی، واو اور تعلم عین لام میم روٹ ہے، تعلم مضارع ہے، باب سین کا، سمع
یسمعو، اور فعل مضارع ہے چونکہ حاضر کے لیے، تعلمو تو علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، واو حرف عطف، لا عالمو میں نہیں جانتی، لا حرف نفی ہو گیا، فعل مضارع انا کے لیے، اور عین لام میم باب سین جاننا، اور میں نہیں جانتی، واو پھر حرف عطف آ گیا، انتا اسم ضمیر منفصل. اب یہ دیکھیں پہلے متصل ساری آ رہی تھی، اب ڈیٹیچ پروناؤن آ گیا، پہلے اٹیچ تھا اب ڈیٹیچ آ گیا، اسم ضمیر منفصل، واحد مذکر معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے اور مبتدا ہے، علام الغیوب، اور آپ علام الغیوب ہیں، اسم صفت مبالغہ ہے فعال کے وزن پہ، علام مذکر ہے اور مضاف ہے، رفع میں ہے اور خبر بھی ہے، انتا آیا نا پہلے، انتا مبتدا ہو گیا اور یہ اس کی خبر آ رہی ہے، تو خبر ہو گئی اسم جمع قیبن مذکر معرفہ اور مجرور چونکہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے، انت علام الغیوب، آپ تمام غیبوں کے جاننے والے ہیں، اللہم اے اللہ، ان اگر حرف شرط ہے، کنتا فعل ماضی، انتا جو ہے کاف واو نون، فعل ناقص، باب نون سے ہے، تھا ہے یا ہو گیا، اس کا معنی بنے گا مضارع، اچھا نیچے آ گیا تعلم، مضارع آ گیا، مضارع ہے باب سین سے، عین لام میم روٹ، اگر تو جانتا ہے، دونوں مل کے پاسٹ کنٹینیوس بنیں گے، اس کو ہم اردو میں کہیں گے ماضی استمراری، حرف شرط ان کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم پریزنٹ میں کریں گے، ان کی وجہ سے ترجمہ پریزنٹ میں ہوگا، اگر آپ جانتے ہیں یا اگر تو جانتا ہے، انا یہ کہ حرف نصب ہے، حاضہ اسم اشارہ واحد مذکر اور معرفہ، چونکہ معرفہ ہے اور انا کا اسم ہے، انا حاضہ یہ، الامر واحد اسم مذکر معرفہ، چاروں حالتیں دیکھ لیں، اور حالت نصب میں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی یہ مشارن الیہ ہے، حاضل امر یہ امر جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارن الیہ کہتے ہیں، خیرن اس کی خبر ہو گئی، حاضل امر جو مرکب تھا وہ مبتدا بن گیا، تو خیرن بہتر ہے، اسم واحد مذکر نکرہ حالت رفع میں، اور انا کی یہ خبر ہو گئی، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، لی میرے لیے ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، کہاں، فی دینی مرکب جاری اور پھر مرکب اضافی، فی دینی ایک مرکب بنا اور دینی دوسرا مرکب بنا، میرے دین میں، واو حرف عطف معاشی مرکب اضافی معاش اور پھر یا، یہ واو جو ہے عطف وہ لے کے چل رہا ہے فی میں نا، فی دینی وہی کنٹینیو ہو رہا ہے، تو اس لیے معاشی کے نیچے بھی زیر آئی ہے، میرے دین میں، میرے معاش میں، واو پھر حرف عطف ہے، پھر وہ اثر آگے تک چل رہا ہے، عاقبتی امری، عاقبہ جو ہے مضاف ہے، امر مضاف پھر مضاف الیہ ہے، امری پھر مضاف مرکب بن رہا ہے نا، عاقبتی امر ایک مرکب ہے، امری دوسرا مرکب ہے، اور دونوں مرکب اضافی آ رہے ہیں، ثم پھر حرف عطف
سوری میں نیچے چلی گئی. فقدر یہ آ گیا ہے حرف فعل امر، فاؤ حرف ہے، اقدر تو اقدر فعل امر انتا کے لیے، باب نون مقدر کرنا، تو آپ مقدر کر دیں. اقدر امر ہے نا، ہو اس کو، یہ الامر کی طرف اشارہ ہے، حاضر الامر کی طرف. اس کام کو میرے لیے مقدر کر دیں. لی میرے لیے، سوری میں روانی میں بول جاتی ہوں، لی آگے ہے مرکب جاری میرے لیے. واو حرف عطف، یسر یہ بھی فعل امر ہے انتا کے لیے. یاسین را باب تفعیل آسان کرنا. جہاں بھی تشدید آ جائے گی آپ پہچان لیں کہ یہ باب تفعیل تو نہیں ہے، فوراً چیک کریں، آپ آسان کر دیں. لی میرے لیے، ثم پھر حرف عطف ہے، بارک یہ آ گیا فعل امر، کہاں سے؟ باب مفعلہ، برکت دیں. فاعل تو کر، قاتل تو قتل کر، بارک تو برکت دے. لی میرے لیے، فی اس میں مجھے برکت دے دیں، اس کام میں مجھے برکت دے دیں. فصرف فا حرف فعل امر آ جائے گا اصرف انتا کے لیے، سواد رافا، لیکن اصرف نہیں کہیں گے، اس کو زیر لگائیں گے جب حمزہ امر کے لیے آئے گا. اصرف تو آپ دور کر دیں، ہو اس کو، حاضل امر کو، اس کام کو. انی ان اور نی اٹیچ پروناؤن ہے نون، اور ان جو ہے وہ حرف جر بھی ہے اور صلہ بھی ہے. انی مجھ سے، واو حرف عطف، اصرف فعل امر انتا کے لیے، سواد رافع باب سواد دور کرنا، تو آپ دور کر دیں مجھ سے اس کام کو. انا ضمیر مجھ سے، انہو اس کام کو. بصرف تو دور کر دے، نی میرے لیے یا مجھ کو، انہو اس کام کو. ان حرف جر، اچھا آگے آ جائے ثم پھر حرف عطف ہے. اقدر فعل امر انتا کے لیے، کاف دال را باب نون مقدر کر دیں، میرے لیے مقدر کر دو. دیا مرکب جاری میرے لیے. الخیر مفعول آ گیا نا، منصوب ہے. اسم واحد مذکر معرفہ، ڈیٹیل آپ پڑھ لیجئے گا آہستہ اپنے لیسن میں دوبارہ. خیر کو حیثو اسم ظرف زمان، پلیس آف ایکشن جگہ بتا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو. اسم ظرف ہمیشہ پیش کی حالت میں ہوتا ہے. کانا ہے، ہو گیا یا تھا، فعل ماضی ہے کاف و نون سے، فعل ناقص. ثم پھر حرف عطف ہے. ارضی فعل امر انتا کے لیے، روزات یا باب افعال راضی کرنا. ارضی تو راضی ہو جا، سوری ارضی تو راضی کر دے. اس میں جب راضی ہونا اور ہے، ارضی تو راضی کر باب افعال میں آ کے کام کرنا کے معنی ہو جاتے ہیں نا، تو راضی کر دے. نی مجھ کو، اسم ضمیر انا کے لیے، حالت نصب میں مفعول، اور پھر بھی مرکب جاری اس سے یعنی اس فیصلے سے. تو یہ آپ کے لیے یہ دعا تھی، اس کو دوبارہ سکون کے ساتھ دیکھیے گا، پڑھیے گا اور یاد کیجیے گا، اور پھر دل سے مانگیں خیر اللہ تعالیٰ سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.